भाई बैठ जाए, खड़े ना रहा, बैठ जाए अच्छा रहेगा। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میرے خیال سے شاید کہنے سننے کے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے۔ میں بہت مختصر سی چند باتیں عرض کر کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات اپنے بزرگوں سے، خصوصاً منتظمین جلسہ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جلسہ دراصل اللہ کے بندوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ عوام کو اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دین کی باتیں حاصل کریں، جانیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر رکھیں۔ جلسوں کے بہانے ایک مجلس سجائی جاتی ہے اور قریب سے یا دور سے علماء کرام کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کہ وہ عوام تک دین کی صحیح بات پہنچائیں۔ تو اس نسبت سے یہ کہنا چاہیے کہ جلسہ خالص دین سے متعلق ہے اور جلسے کا پہلو خالص دینی ہے۔
آپ مجھے معاف کریں، یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دین ہمارا ہے جو ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اور اس کا ایک ایک قانون اللہ کا بنایا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اور ایک دین دوسروں کا ہے جس کو آپ دھرم کہہ لیجئے، مذہب کہہ لیجئے۔ وہ اپنے دھرم کی، اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہیں، جو جی میں آتا ہے سو کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں بہت صاف طریقے سے ارشاد فرمایا، اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا۔ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اور آپ معاف کیجئے گا، ہمارا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے کہ جلسوں میں ایک نہیں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ اس جلسوں کو خدا کے واسطے کھیل تماشا مت بننے دو۔ آپ لوگ گاؤں دیہات کے رہنے والے حضرات ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ، یہ اگہن قریب آنے والا، دھان کی کھیتی ہے ہر طرف، آج کوئی آدمی اگر روپا کرنے کا ارادہ کرے تو کیا وہ فصل اس طرح کاٹ لے گا جنہوں نے وقت پہ روپا تھا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیت میں بیج ڈالنے کا بھی اپنا ایک وقت ہے، اس وقت پہ آپ کو بیج ڈالنا ہوگا۔ کھیت میں پودا بڑا ہو جائے تو اس کو بونے کا بھی ایک وقت ہے، آپ کو اپنے وقت پہ بونا ہوگا، تو پھر اپنے وقت پر آپ صحیح فصل کاٹ پائیں گے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو خصوصیت کے ساتھ میں علماء کرام سے عرض کروں گا، میں خصوصیت کے ساتھ ان بزرگوں سے عرض کروں گا جو رہنمائی کرتے ہیں کہ دین کی باتوں کے سننے اور سنانے کا جو صحیح وقت ہے وہ لوگوں کے جاگنے کا وقت ہے۔ عموماً جلسہ آپ کے یہاں تو ذرا سویرے شروع ہو گیا اور اس کا بہت سارا وقت نعتوں میں گزارا گیا، میں کہہ سکتا تھا کہ ضائع کیا گیا، لیکن آپ کا دل رکھنے کے لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ گزارا گیا۔ اور آپ جاگنے کے وقت میں جو قرآن کی باتیں سن سکتے تھے، جاگنے کے وقت میں جو حدیث کی باتیں سن سکتے تھے، اس وقت کو ٹالا گیا، اور جب سونے کا وقت آیا تو پھر آپ لوگ کہا گیا کہ اب جو ہے لوگوں کو سنایا جائے۔ اور عموماً جلسوں میں یہی ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں 2-3 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں جلسوں میں، لیکن ایک آدھ مقرر کے علاوہ پورا مجمع کسی کی بات سنتا نہیں ہے۔ نیند آتی ہے، چائے خانوں میں جاتا ہے، اور جلسے والوں کو، لوگوں کو جگانے کے لیے نعت خواں حضرات کی ایک ٹیم تیار رکھنی پڑتی ہے، کبھی نعت گواؤ اور کبھی نعرہ لگواؤ۔ میں کہتا ہوں کہ سونے کا اصلی وقت آ گیا تو نعرہ لگا کے آپ کتنا جگاؤ گے؟ یہ امت اندر سے سو رہی ہے، وقت پڑنے پر اس امت کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جلسہ کرنا ہے، مغرب کے بعد شروع کریں،
محلے والوں سے پہلے بات کر لو کہ بھائی اللہ کے واسطے عشاء کی نماز 1 گھنٹے کے بعد کریں گے، 1.5 گھنٹے کے بعد کریں گے، 2 گھنٹے کے بعد کریں گے، 8 بجے نماز ہوتی ہے 10 بجے نماز کریں گے، اور مغرب کے بعد سے آپ لے کر کے جوڑو گے تو 10 بجے تک اتنا ہی وقت آپ کو مل جائے گا جتنا رات بھر کے جلسے میں ملتا ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ سننے کے وقت میں بات سنائی جائے گی، اور 10 بجے کے بعد سے سونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اگر زبردستی لوگوں کو جگا جگا کر ان کے کانوں میں قرآن اور حدیث ٹھونس رہے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ فطرت سے لڑائی کر رہے ہیں، اور فطرت سے لڑائی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیں جواب دیا جاتا ہے، علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ کیا کریں مولانا مجبوری ہے۔ میں نے کہا کیسی مجبوری؟ تو لوگ آتے نہیں۔ میں نے کہا یہ عذر غلط ہے، جن کے دل میں طلب ہوگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جاننے کی، وہ بہرحال آئیں گے چاہے تھوڑے سے ہو، اور جن کے اندر طلب نہیں ہے وہ اگر زیادہ تعداد میں بھی آئیں گے تو چائے خانوں میں بیٹھے رہیں گے، ادھر ادھر گشت کرتے رہیں گے، ان کا جی خود سننے کو نہیں چاہے گا، تو جو سننا نہیں چاہتا ہے اس کو سنا کے فائدہ کیا ہے؟ تو جو سننا چاہتا ہے کم سے کم اس کا تو احتیاط کیا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں علماء کرام سے، آپ عوام کو مت دیکھیں، آپ رہبر ہیں، آپ رہنما ہیں، رہنما آگے چلتا ہے اور جس کو منزل تک پہنچنا ہے وہ سارے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور رہبر قافلے کے پیچھے اگر چلنا شروع کر دے تو کیا اسے رہبر کہلانے کا حق ہے؟ نہیں ہے۔ رہبر رہبری کرے گا، جو مفید سمجھتا ہے وہ قدم اٹھائے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے اعتبار سے پھر قافلے کو اس کے پیچھے کر دے گا۔ مجھے یہاں ایک بات سے اور تکلیف ہوئی، میں ذرا صاف طریقے سے عرض کروں۔ ملکی رہنما جو ہوتے ہیں، ودھائک جی، وہ حاضر تھے، آئے ہوئے تھے، بہرحال آپ ان کا استقبال کریں، بہت قاعدے کے ساتھ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں۔ مجھے تکلیف کب ہوئی؟ جب مائک سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ 8 منٹ جماعت میں رہ گئے ہیں، اور مائک پر زور زور سے نعرہ لگایا جا رہا ہے ان کے نام پر زندہ باد کا۔ ان بزرگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں مسجد میں لوگ سنت پڑھ رہے ہوں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 7 بجے اذان ہوئی تھی، 7:15 کے بعد مائک کو بالکل بند کر دینا چاہیے تھا، تاکہ قاعدے کے ساتھ لوگ نماز ادا کر لیں، سنت پڑھنے والے لوگ جی لگا کر کے سنت پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر یہاں آ جائیں۔ یہ تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے محبت میں آپ کی خدمت میں عرض کی، جو میں نے سمجھا تھا۔ باقی آپ سے ایک سوال ہے، ہمیں رہنا ہے ہندوستان میں، ہندوستان چھوڑ کے ہم کہیں جائیں نہیں۔ ہم یہاں پیدا ہوئے، ہمارے آبا و اجداد کی سرزمین ہے، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہم چھوڑ کے نہیں جا سکتے، یہیں رہیں گے۔ لیکن دنیا کے کسی حصے میں ہم پیدا ہوں، دنیا کے کسی حصے کو ہم وطن بنائیں،
اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کے معبود ہونے کا اور حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا اقرار کیا ہے، تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے، خوب اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری مذہبی رہنما دراصل قرآن ہے۔ ہمارا مذہبی رہنما دراصل قرآن ہے۔ ہم کسی حال میں ہوں اس قرآن سے ہم اپنا تعلق نہیں توڑ سکتے۔ ہر حال میں ہم اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے، کیونکہ قرآن سے اگر ہمارا تعلق ٹوٹا تو یاد رکھنا میرے دوستو، اسلام سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ پھر ہمارا دعویٰ حکومت کے رجسٹر میں تو رہے گا، حکومت کے ووٹر لسٹ میں تو ہم مسلمان رہیں گے، لیکن اللہ پاک اگر قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تو اللہ پاک اپنے رجسٹر سے ہمارا نام کاٹ دے گا۔ اس لیے یہ بات تو ہم طے کر لیں خوب اچھی طرح کہ ہم رہیں گے جہاں رہیں گے، جہاں رہیں گے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے چلیں گے، قرآن کو اپنا رہبر اپنا رہنما بنا کے چلیں گے۔ قرآن جو کہے گا ہم اسے مانیں گے، اور قرآن جس سے روکے گا ہم اس سے رکیں گے۔ وقت اتنا نازک ہو رہا ہے، میں آپ سے نہیں عرض کر سکتا۔ چاروں طرف سے اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا تو شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ مکہ اور مدینہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ مکہ و مدینہ بھی محفوظ نہیں رہ گیا۔ وہ سعودیہ جسے ہم اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں، ایک طرف حج پہ پابندی اب ذرا ڈھیلی ہو رہی ہے، ایک طرف حج پہ پابندی، ایک طرف عمرے پہ پابندی، ایک طرف مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں نماز کی ادائیگی پہ پابندی، اور دوسری طرف وہیں سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جرمنی اور فرانس کی اور روس کی اور جاپان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اس خطرے کا احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے خلاف سازشیں کتنی گہری ہو رہی ہیں، کہ جو ہمارا بنیادی مرکز تھا، ایسے کام جس سے نفرت تھی میرے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے اڈے کھولے جا رہے ہیں، ایسے مراکز کھولے جا رہے ہیں، اور جو بنیادی چیز ہے مسجدوں کی، بنیادی چیز ہے مدرسوں کی، وہاں مختلف انداز سے بندشیں پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ یہاں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مدرسے محفوظ ہیں؟ نہیں۔ اور اگر خواب میں ہیں تو ہم جیسے مدرسے کی خدمت کرنے والوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ ان قریب ایسا مرحلہ آنے والا ہے کہ جہاں جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، جہاں جہاں مدرسوں کے نام سے نظام قائم ہے، میرے دوستوں میرے بزرگوں، ان پہ شکنجہ کسا جائے گا، اور اس کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ باضابطہ اپنے اپنے اداروں کا رجسٹریشن کیا جائے، دوسرے آمد و خرچ کے جو حسابات ہیں
آمدنی کے اور اخراجات کے اس کو صاف شفاف رکھا جائے کہ کوئی بھی آدمی کبھی چیک کر سکتا ہے۔ اور تیسرے، تھوڑا سا خرچ ہوگا، مدرسوں میں خرچ ہوتا ہے تھوڑا اور صحیح، ہر سال کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے دکھلا کر اس کی رپورٹ بنوا لی جائے اور بنوا کر ڈپارٹ میں داخل کر دی جائے۔ یہ بظاہر ہے، لیکن اصل میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قوم اگر طے کر لے کہ ہمیں کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ میں دو واقعے بتاتا ہوں آپ کو۔ یورپ کے کسی ملک نے دیکھا کہ مسلمان ہیں تو ہمارے ملک میں لیکن اسلامی قانون پر عمل کر رہے ہیں، وراثت کے باب میں کوئی مر گیا تو جو اس کی اپنی ملکیت ہے، جو اس کی جائیداد ہے، وہ کیسے بٹے گی؟ تو قرآن کریم میں مرنے والے کا ترکہ کیسے کیسے بٹے گا مکمل طور سے اس کی ہدایت ہے۔ کہ رہتے تو ہمارے ملک میں ہیں لیکن عمل کرتے ہیں اپنے اسلامی قانون پر، تو اس کو براہ راست روکا نہیں، اس کو توڑنے کے لیے ذرا گھما کے ایک دوسرا قانون بنایا کہ ہمارے یہاں وصیت کے قانون پہ عمل ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور قانون پہ عمل نہیں ہوگا۔ اب وصیت میں اس کا جی جتنے جس کو جو دینا چاہے وہ دے دے، چاہے اسلام کے اصولوں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ علماء کرام نے وہاں کے بیٹھ کر بہت سنجیدگی سے غور کیا، کہا کیا کریں؟ دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم روڈ پہ آ جائیں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ ہم تمہارا قانون نہیں مانیں گے، تو اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں اور ضروری نہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ انہوں نے غور خوض کرنے کے بعد دوسرا راستہ نکالا، جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے ان سارے مسلمانوں کے پاس جا کے کہا کہ اصل میں حکومت ہمارے اسلامی قانون کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور شکل کیا ہوگی؟ شکل یہ ہوگی کہ ہر آدمی جو ذرا عمر دراز ہو چکا ہو وہ اپنی وصیت لکھے، لیکن وصیت میں قرآن کی جو ہدایت ہے، جس کو جو حصہ اس کے بعد قرآن نے دلوایا ہے وہی اپنی وصیت میں لکھے۔ اب چونکہ گورنمنٹ قانون پاس کر چکی ہے اس لیے اس کو روک بھی نہیں سکتی، تو مسلمان حقیقت میں اپنے وراثت کے قانون پر عمل کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ گورنمنٹ نے دیکھا کہ مسلمان نے تو یہاں بھی اپنا راستہ نکال لیا، ہم چاہ رہے تھے کہ قرآن سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے، قرآن کے خلاف وصیت کا قانون مان لے، لیکن اس قانون کے پردے میں بھی اس نے قرآن ہی پہ عمل کرنا شروع کر دیا، حکومت ہاتھ ملتی رہ گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارا قرآن سے تعلق کوئی توڑ نہیں سکتا کسی بھی قیمت پر، لیکن اگر ہم نہ چاہیں، ہمارا تعلق خود ہی قرآن سے ٹوٹا ہوا ہو، ہم خود ہی قرآن کو فضول چیز سمجھ لیں، قرآن جس کے سینے میں ہے اس کو محض اس وجہ سے فضول سمجھیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، معاف کیجیے گا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک حافظ کی بے قدری اگر آپ کر رہے ہیں، ایک عالم کی بے قدری آپ کر رہے ہیں، تو اس حافظ کی بے قدری نہیں کر رہے ہیں، اس عالم کی بے قدری نہیں کر رہے ہیں،
آپ اس علم کی بے قدری کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ 2 ڈبہ آپ کے سامنے ہو، ایک میں آپ کو پکے طور سے پتا ہو کہ اس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے، اور دوسرا ڈبہ ہو اور اس کے اندر پتہ چلے آپ کو کہ صرف کاغذ کے گتے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ کاغذ کے گتے والے ڈبے کو نظر انداز کر دیں گے۔ کون پوچھتا ہے اس کو؟ جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ سونا بھرا ہوا ہے، اسی ڈبے کی طرف آپ لپکیں گے، اسی ڈبے کو آپ عزت سے اٹھانا چاہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈبے کی قدر نہیں ہوتی، بلکہ ڈبے کے اندر جو مال ہوتا ہے اس مال کی قدر ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک وکیل کی قدر کر رہے ہیں تو وکالت کی وجہ سے کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر کی قدر کر رہے ہیں تو ڈاکٹریٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں، ایک انجینئر کی قدر کر رہے ہیں تو انجینئرنگ کی وجہ سے قدر کر رہے ہیں، اور ایک حافظ کی ناقدری کر رہے ہیں تو قرآن کی وجہ سے کر رہے ہیں، ایک عالم کی ناقدری کر رہے ہیں تو علم نبی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں تو کبھی کبھی بہت کھل کے کہتا ہوں کہ آپ مارکیٹ میں جا کر کے اپنا ویلیو بنا سکتے ہیں، اپنی فیکٹری لگا سکتے ہیں اور اپنا بزنس اسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو ان مولویوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں۔ وہ یہ اگر چاہیں تو آپ سے زیادہ اچھے ڈھنگ سے یہ بزنس اسٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ سے اچھے ڈھنگ سے زیادہ فیکٹری چلا سکتے ہیں، آپ سے زیادہ اچھے ڈھنگ سے یہ کمپنی کھول سکتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کا علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ان کے پاس آئی ہے، یہ اس کی قدر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ یہ قوم اندھی ہے جس کو علماء کی قربانیاں دکھائی نہیں دیتی۔ آج سے 100 سال پہلے ایک انقلاب آیا روس میں، کمیونسٹ حکومت آ گئی۔ پہلے زار کی حکومت تھی، زار کی حکومت ختم ہوئی، کمیونزم آیا، کمیونسٹ کی حکومت آئی۔ لینن کا نعرہ دیا جانے لگا، کارل مارکس کا نعرہ دیا جانے لگا، اور مسجدوں میں تالے لگا دیے۔ مدرسوں کو بند کر دیا گیا، قرآن کا گھر میں رکھنا جرم قرار دیا گیا کہ کسی گھر سے اگر قرآن چھپا ہوا ایک مل جائے تو ایسا سمجھا جائے گا جیسے بغیر لائسنس کے اس نے اپنے گھر میں AK-47 رکھ لیا۔ فکر مند حضرات سر جوڑ کے بیٹھے کہ کرنا کیا چاہیے۔ ہم کوئی مدرسہ چلا نہیں سکتے، مسجدیں بند ہیں، اذان دینا جرم ہے، قرآن پڑھنا جرم ہے، ہم کر نہیں سکتے تو کریں کیا؟ بڑی قربانی دی روس کے لوگوں نے میرے دوستو۔ سنو، بعض لوگوں کے پاس جو بزنس تھا چینج کر دیا، سب بیچ باچ دیا، اور جو پونجی آئی اس پونجی سے بکریاں خریدنی ڈھیر، ہزاروں ہزار۔ کچھ بچوں کو بکریوں کی رکھوالی کے نام پر لے کر جنگل چلے گئے، یہ کہ یہ بچے بکریاں چلائیں۔ اب یہاں تو جاسوس لگے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہاڑوں کے دامن میں وہاں کون پہنچے گا؟ وہاں جا کے ان لوگوں نے بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، ان سارے بچوں کو لے کے قرآن پڑھنے پڑھانے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کیا، کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ان کے گھروں میں تہخانے تھے تو 6 مہینے کا راشن لے کر کے بچوں کو اور ان کے استاذ کو اندر بند کر دیا، اور اوپر سے
پلائی لگا کر کے ٹھونک دیا، بند کر دیا کمپلیٹ، اور دروازے پہ شراب خانہ قائم کر دیا۔ کوئی بھی جاسوس اوپر سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس گھر میں تو طرح طرح کی ورائٹی کی شراب پڑی ہوئی ہے، یہاں قرآن کا کیا گزر ہے؟ اور نیچے تہخانے میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے۔ افغانستان سے ٹکرانے کے بعد جب روس بکھرا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو اسلام پھر سامنے آیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ گاؤں گاؤں میں جو مکاتب ہیں ان کی قدر کر لو، ان کی قدر کر لو، طے کرو، کھانا پینا تو ہے، کمانا کھانا بھی ہے، لیکن مسلمان رہنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ قرآن سے تعلق رکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ کام اگر آپ نے نہیں کیا تو صرف نعرہ لگانے سے بات نہیں بنے۔ لوگ ہوتے تو میں تفصیل سے عرض کرتا کہ دینی سلسلے میں یہ جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں، علماء کرام کی قربانیاں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے تعلق سے کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، قدر کر لو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ معلوم ہوا کہ اسلامک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بینر کے تحت مکاتب قائم اور مکتب میں تعلیم ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا سسٹم بناؤ نا، ایسا سسٹم بناؤ، اسکول جانے والے بچے تمہارے 10 بجے سے اسکول جائیں، فجر میں اٹھنے کی عادت ڈالو، اور فجر کی نماز کے بعد اپنا مکتب شروع کر دو، 8 بجے تک ان بچوں کی دینی تعلیم ہو جائے، پھر وہ بچے تیار ہو کر کے اسکول جائیں۔ کیا دقت ہے؟ کیا دقت ہے؟ کوئی مولوی ڈگری حاصل کرنے کا مخالف نہیں ہے، لیکن اپنے دینی بنیاد سے تعلق توڑ کر کے تم ادھر جاؤ گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سنو، میں بہت صاف طریقے سے عرض کرتا ہوں کہ ہوائی جہاز 35,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے، لیکن اس کا کنٹرول روم زمین پہ ہوتا ہے، اور جس ہوائی جہاز کا تعلق زمین کے کنٹرول ٹاور سے ٹوٹ جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے، اس جہاز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کہاں گرے گا اور کہاں مرے گا۔ میں کہتا ہوں خوب اونچا اڑو، خوب اونچا اڑو، لیکن اپنی بنیادی سرزمین جو تمہاری ہے دین کی، اسلام کی، قرآن کی، دینیات کی، اس سے تعلق ہرگز مت کمزور ہونے دو، ہرگز کمزور مت ہونے دو، ہرگز ٹوٹنے مت دو، ورنہ وقت کی آندھی، کل کو آنے والا جو وقت ہے اور اس کی آندھی آئے گی، تم تو چلے پاؤں لٹکا چکے قبر میں، اپنی نسل کے بارے میں سوچو کہ تمہاری نسل اسلام کی سڑک پہ ٹک بھی پائے گی کہ نہیں ٹک پائے گی۔ مسئلہ تو شروع ہو چکا ہے، میں کیا کہوں، جلسہ ہی ایسے وقت میں شروع کیا گیا۔ بیٹیاں تمہاری اسلام چھوڑ چھوڑ کر دوسروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے نکل رہی ہیں، 2-4 نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہزاروں ہزاروں۔ اس وقت تمہارا تبلیغی ہونا کام میں نہیں آئے گا، اس وقت تمہارا حاجی ہونا کام نہیں دے گا، اس وقت تمہارا مڑر ہونا کام نہیں دے گا، اس وقت تمہارا مکھیا اور سرپنچ ہونا کام نہیں دے گا۔ بہت کرو گے، جان پہچان کا ہوگا، تم مقدمہ کرو گے، عدالت میں جا کے تمہاری بیٹی تمہارے خلاف گواہی دے گی، وہ بولے گی ٹھیک ہے یہ میرا باپ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں بالغ ہوں، میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت درد کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، ان مکاتب کی قدر کرو، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ گھلو ملو، ان کی ضرورتوں کو سمجھو، یہ تمہارے لیے کر رہے ہیں،
اپنے پیٹ پالنے کے لیے ہزاروں راستے ان کے پاس کھلے ہوئے ہیں، بہت طریقے سے کما لیں گے، لیکن پھر تمہارا کیا ہوگا یہ سوچو، تمہارا کیا ہوگا یہ سوچو۔ تم نے کبھی دیکھا کہ یہ دین کا کام کرنے والے کتنے پابند ہیں، کتنے پابند ہیں؟ تم بیمار ہوتے ہو، ڈاکٹر غیر حاضر ہوتا ہے، تمہیں مقدمے کی ضرورت ہوتی ہے، وکیل غیر حاضر ہوتا ہے، تمہیں انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، انجینئر غیر حاضر ہوتا ہے، تمہیں تھانے میں ضرورت ہوتی ہے، وہاں کا ہیڈ ہے تھانے دار، بڑا بابو، داروغہ، وہ غیر حاضر ہوتا ہے، لیکن تمہاری نماز جنازہ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کوئی مولوی غیر حاضر ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں ولادت ہوتی ہے، کبھی کوئی مولوی غیر حاضر ہوتا ہے؟ تمہاری مسجدوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کوئی مولوی غیر حاضر ہوتا ہے؟ ہمیشہ تمہاری بنیادی ضرورتوں میں یہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کو اس کی مجبوری مت سمجھو، مت سمجھو، یہ تمہارے لیے کام کر رہے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کا ہاتھ مضبوط کرو، ان مکاتب کو تقویت دو۔ کوئی گاؤں ایسا نہ بچے جس کے اندر جو ہے 2-2 3-3 مکاتب نہ ہوں، پھر وہاں سے جس کو عالم بننا ہوگا وہ چلے جائیں۔ لیکن آپ کو تو علم کی قدر ہے نہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن ٹوٹا، لاک ڈاؤن ٹوٹا، بچوں کو مدرسوں میں چلا جانا چاہیے تھا، لیکن سارے مدرسے والے رونا رو رہے ہیں کہ بچے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ پتہ چلا کہ ماں باپ نے بچوں کو کام پہ بھیج دیا باہر، یعنی 1.5 سال 2 سال مجبوری میں گھر کیا بیٹھے، ماں باپ نے علم سے تعلق، رشتہ توڑ دیا۔ یہ مزاج رکھو گے، یہ مزاج رکھو گے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو اپنی نسل کو اسلام پہ باقی رکھ سکو گے۔ اپنی نسل کا تعلق قرآن سے جوڑ سکو گے؟ نہیں، یہ رویہ بدلنا ہے، یہ رویہ بدلنا ہے، اور قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اسلام کے فرائض سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ قرآن کے بغیر نہیں رہے گا، چاہے اس کے لیے میں جو بھی کرنا پڑے۔ بس اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو محنتیں ہو رہی ہیں، جس انداز سے ہو رہی ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ جو کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت عطا فرمائے، ان کے حوصلوں کو قوت اور بلندی عطا فرمائے، اور ہم سب کو، ہمیں اور آپ کو، ان کی قدر کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔